فی نفسہ ہی انسان برا نہیں ہے، انسان کے اندر آنے والی عادتیں بری ہوتی ہیں۔ مثال دے کر حضرت فرما رہے ہیں، دیکھیے کہ آگ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آگ اگر وہ کسی کو جلا دے تو آدمی ضرور کہے گا کہ کتنی بری چیز ہے، مگر وہی آگ کھانا پکا دے کتنی اچھی چیز ہے۔ تو آگ فی نفسہ ہی بری نہیں ہے، اللہ کی مخلوق فی نفسہ ہی بری نہیں ہوتی، اس میں خیر و شر آنے کی وجہ سے بری ہوتی ہے۔ یہ انتہائی گہری باتیں ہیں جو حضرت شیخ الاسلام نے لکھی اپنی کتابوں میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، خالق کائنات پر اعتقاد پختہ ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اگر شفا خانوں میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کیسی کیسی آفتوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ خواہش پرستی بت پرستی سے بدتر ہے، جو بت پرستی سے بھی بدتر ہے خواہش پرستی۔ اسی لیے اولیاء اللہ بزرگان دین جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں، اپنی خواہش ختم کر دو، خواہش پوری کرنا چھوڑ دو۔ یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بے وقوف کا کام نہیں ہے کہ کوئی چیز دیکھے تو اس سے اچھا نتیجہ نکالے، وہ تو صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے ہیں، صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے ہیں، یعنی جانور کو تمیز نہیں ہوتی اس سے کس چیز سے اس کو فائدہ ہے، کس چیز سے اس کو نقصان ہے۔ مگر مومن جب دیکھتا ہے آسمان کو بلا ستون کھڑا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا خالق پروردگار ہے، کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کیا فرمانا چاہتے ہیں حضرت؟ فرمانا چاہتے ہیں جیسے قبرستان جانے کے بعد میں موت کی یاد آتی ہے، ہاسپٹلوں میں بھی جا کر دیکھو تاکہ ہم کو ہماری حقیقت یاد آئے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بیمار نہیں ہوئے تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے اچھے ہیں، اب ہم کس پہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کس کو بھی گالی دے سکتے ہیں، جو چاہے بول سکتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں میرا کون کیا بگاڑے گا۔ جا کے دیکھو ہاسپٹلوں میں پتہ چلے گا، دل نرم ہو جائے گا، ایک تو دل نرم ہوگا، دوسرا انکساری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ بلکہ یہ برکت اور تائید اس ذکر الہی کی تھی جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یعنی میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان اور دل میں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ اب نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، مصلی پر بیٹھنے والا، مسجد میں بیٹھنے والا ملا، اس کی وجہ سے کیا کامیابی مل سکتی؟ صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس وجہ سے کامیابی ملی۔ اگر وہ میدان جنگ میں ہوتے، رب کا ذکر نہ کرتے تو کامیابی نہیں ملتی تھی۔ دار و مدار ساری کامیابی کا ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کا مطلب صرف تسبیح کے دانے ہٹانا نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، سست کاہل بن کے بیٹھ جا رہا ہے، اور ہر بات میں ایک فکر، ایسا کرے تو یہ ہوتا شاید، ایسا کرے تو وہ ہوتا شاید، میں ادھر گیا تو یہ ہوتا شاید، وہ شاید میں جو ہے پوری زندگی برباد۔ یہ بیماری عام ہو چکی۔ اس کا واحد علاج ہے اللہ کی ذات پہ یقین، خالق کائنات پہ یقین رکھیے، پھر دیکھیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا نام یقین نہیں ہے، کامل یقین رکھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر ایمان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ معلوم نہیں ہم کس زمرے میں ہوں گے۔ مطلب بے خوف نہ ہو جاؤ، جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو نبی کا دامن تھام لیے، ہماری تو بخشش ہے، فرشتے کیا بگاڑیں گے، دوزخ میں ہم کیسا جا سکتے۔ یہ جو بے خوفی کی کیفیت ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے سرکار کا دامن تھام لیا، حضور کی ذات پر ایمان لائے تو سرکار کے حکم پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور عمل کے ساتھ یقین پایا جائے، یہ ضروری ہے۔ لیکن کبھی بے خوف اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ بے خوف ہونا، بے فکر ہونا، یہ ایمان والوں کی عادت نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر ایمان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ معلوم نہیں ہم کس زمرے میں ہوں گے، جنتی کے زمرے میں ہوں گے، دوزخی کے زمرے میں ہوں گے، یہ خوف ہونا چاہیے۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 30۔ اس لیے کبھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، تو عبادت نہ کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھایا جا سکتا، اس کو بتایا جا سکتا، اس کو نصیحت کی جا سکتی، مگر یہ نہیں سمجھنا کہ ارے یہ آدمی منحوس ہے، عبادت نہیں کرتا۔ ہم عبادت کر کے بھی دور ہو سکتے ہیں اگر یہ تکبر آ جائے۔ شیطان کے دور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ گھمنڈی۔ حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام کے اس سے بچو۔
وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب، خالق کائنات نے اس کلام پاک میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرائض کی جہاں ترغیب عطا فرمائی، حرمتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی حلال ہیں، اور یہ حلال حرام امت کو سکھلانے والے بزرگان دین اولیاء اللہ کا بھی اس کلام پاک میں ذکر ملتا ہے۔ حاضرین، رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں صالحین اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے اور محبوب بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور عبادتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نرم گفتگو کرتے ہیں، زمین پر آہستہ قدم رکھتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ یہ کیفیتیں اور یہ احوال اولیاء اللہ کی کلام پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں سے بزرگان دین اولیاء اللہ کی علامتیں اور ان کی نشانیوں کا پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے طریقے پر چلے وہ اولیاء اللہ ہے، اور جو اس طریقے کے خلاف کرے وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی ہونا تو درکنار، مومن ہونا بھی ان کے لیے بڑی بات ہو جائے گی اگر وہ قرآن مجید یا حدیث کے خلاف کرے۔ اگر انکار کریں تو مومن ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہم کو زندگی میں لوگوں کو پہچاننے میں دھوکہ نہ ملے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ زرق برق والی زندگی دیکھ کر، ٹھاٹ باٹ والی زندگی دیکھ کر، لباس کو دیکھ کر اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کا ہجوم اور جمگھٹ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ شان والے ہیں، وہ فلاں ہیں۔ حاضرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ آدمی کوئی تنہا بھی کیوں نہ ہو، اسے کوئی پوچھنے والا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ دین اور شریعت پر استقامت رکھتا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ والوں کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے لوگ زیادہ ہوں ان کو اللہ والے سمجھے، جس کا لوگ زیادہ نام لیتے ہوں ان کو اللہ والا سمجھے۔ ایسا کوئی ضابطہ اور قانون اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور ہے کہ جو بزرگان دین اور شریعت پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اتباع و اطاعت کرنے والوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، ان کی پیروی کرنے والوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، مگر کسی کے پیچھے ہجوم ہو تو اس کا اللہ والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر لوگوں کو چلانے کے لیے جن بزرگوں کو دنیا میں بھیجا ان کی تعداد بے شمار ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ دنیا بھر میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ دین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، صالحین، اولیاء اور صلحاء، صوفیاء، بے شمار لوگ دنیا میں قوم کی رشد و ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ انہی بزرگوں میں سے ایک عظیم المرتبت اور بے مثال عالم دین، بے مثال مفتی زمن، بے مثال صوفی باصفا، شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے، جن کو لوگ حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف اور دکن کے علاقے میں بالخصوص بانی جامعہ نظامیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت کا لقب ہے، عارف باللہ حضرت کا لقب ہے، اور فضیلت جنگ حضرت کا خطاب ہے، خان بہادر بھی حضرت کا خطاب ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے
39ویں واسطے سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو جد امجد ہندوستان تشریف لائے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد بھی وہی ہیں، اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جد بھی وہی ہیں، حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ماہ جمادی الاولیٰ کی 29ویں تاریخ کو جامع نظامیہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ جمعہ، آج کا دن جمعہ ہے ماشاءاللہ، اگلے آنے والے جمعہ کو 29 جمادی الاولیٰ ہے، اور اس کی نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ختم قرآن جامع نظامیہ میں ہوتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، چادر گل پیش کی جاتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد میں جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، جس میں جامع نظامیہ کے جو طلبہ اس وقت زیر تعلیم ہیں ان میں سے چند طلبہ کی مختلف زبانوں میں تقاریر بھی ہوتی ہیں، اساتذہ کرام بھی خطاب کرتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی وہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ اختتام کے بعد میں قصیدہ بردہ کی محفل بھی ہوتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، آنے والے جمعہ کو حضرت کا عرس مبارک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بارہا حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ کئی جمعہ میں کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، سنایا ہے۔ آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں سے چند اہم جملے، ایسے جملے کے جس کا سیاق و سباق سے ہٹ کر خاص جملے جو ہمارے لیے ایک نصیحت کا باعث بنتے ہیں، عقیدہ پختہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا میں تجربہ کاری کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، معلومات میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی علمی مہارت علوم جدید میں اور علوم دین میں آپ کی علمی مہارت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایسے چند اقوال حضرت شیخ الاسلام کے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے بے مثال اقوال، آپ بہت کچھ لکھے ہیں، میں نے جو جمع کر کے لایا ہے آپ کی تصانیف سے وہ تقریباً 80 سے بڑھ کر اقوال ہیں، تو جتنے ہو سکے انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے تاکہ ہم کو نصیحت ملے۔ حاضرین، حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، آدمی کو موت نہ ہوتی تو کبھی خیال نہ آتا کہ جان بھی کوئی چیز ہے۔ اتنی پیاری بات حضرت فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر موت نہ آتی تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جان کیا چیز ہے، مطلب زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کا پتہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، اور فرمانا چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 6۔ پھر لکھتے ہیں حضرت کے جو لوگ بہائم سیرت ہیں، مطلب جن کی عادت، جن کی سیرت چوپایوں کے جیسی، جانوروں کے جیسی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت ملکوتی، فرشتوں کی قوت، دوسرا قوت بہائم یعنی جانوروں کی قوت، اور تیسرا قوت شہویہ، خواہشات کی قوت۔ یہ 3 قوتوں کا مجموعہ ہے انسان۔ اس پر جب فرشتوں کی قوت غالب آ جاتی ہے تو انسان فرشتہ دکھتا ہے، حیوانوں کی صفت غالب آ جاتی ہے تو انسان وہ کام کرنے لگتا ہے جو حیوان کرتے ہیں، جیسے کتے، بلی، گدھے، بیل وغیرہ اس قسم کے کام کرنے لگتا ہے، اور خواہشیں غالب آ جاتی ہیں تو وہ خواہشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ بہائم سیرت ہیں ان کو تو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ جن کی سیرت جانوروں کے جیسی ہے، ان کو تو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کس چیز کے آنے سے آدمی زندہ ہے اور کس چیز کے جانے سے مردہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں جو روح ہے، روح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی قوت ہے۔ اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ روح کیا معنی رکھتی ہے۔ تو جن کی سیرت مطلب جن کی عادت حیوانوں کی جیسی ہوتی ہے ان کو روح کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ یہ چلا کہ روح کیا ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 6۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص نسبت خالق تعالیٰ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور کو جو خاص نسبت ہے، دوسرے کو نہیں، کیونکہ آپ صادر اول ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہیں جن کو صادر اول کہا جاتا ہے، تو حضور کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے حضور کے جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور صادر اول ہے، جو بھی آئے گا وہ بعد میں آئے گا، پہلے تو نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کل انبیاء کرام سے بڑھ کر بھی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ ہر نبی آئے تو بعد میں آئے، نبیوں کی امتیں تو اور بعد میں آئی، لیکن سب سے پہلے جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، تو حضور کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 5۔ پھر حضرت فرماتے ہیں طالب علم اگر عالم بننا چاہے، یعنی جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ عالم بننا چاہتے ہیں، تو عالم اگر بننا چاہتے ہیں یہ خاص طور پر مدارس کے طلباء کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے جہالت کے لوازم و آثار ہیں، مطلب جہالت کی نشانیاں، جہالت کی عادتیں، جہالت کے لوازمات جتنے بھی ہیں، جب تک کہ انہیں ترک نہ کر دے عالم نہیں بن سکتا۔ زیادہ بکواس کرنا جہالت کی عادت ہے، لڑنا جھگڑنا جہالت کی عادت ہے، سستی کاہلی کرنا جہالت کی عادت ہے، سوتے رہنا جہالت کی عادت ہے، کمزور ہو جانا جہالت کی عادت ہے۔ تو جہالت کی جتنی عادتیں ہیں وہ جب تک نہ چھوڑے گا کوئی عالم نہیں بن سکے گا۔ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں طلباء کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 6۔ پھر حضرت فرماتے ہیں بندے کی قدرت خود بذات موجود نہیں، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہم اٹھ سکتے ہیں، ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم مار سکتے ہیں، ہم ہٹا سکتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر عادتیں ہیں، اور کبھی انسان کی اپنے دل کی بات اس کی زبان پہ غصے کی حالت میں آ جاتی ہے، وہ اپنی دل کی خواہش کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بندے کی اپنی کوئی قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ خود بندہ ہر حال میں خالق کا محتاج ہے، ہر حال میں بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر رب نہ چاہے تو ہم نہ اٹھ سکیں گے نہ بیٹھ سکیں گے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ اچھا اللہ نہ چاہے تو موت بھی نہیں آ سکتی، بیماریوں میں تڑپ تڑپ کے رہ جائیں گے، موت کی تمنا کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں بندہ خود خالق کا محتاج ہے، تو اس کی اپنی کیا قدرت ہوگی۔ یہ بھی ایک نصیحت حضرت نے فرمائی۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 9۔ پھر فرمایا آدمی بلکہ جانور کی بھی طبیعت کا یہ مقتضا ہے، یعنی آدمی کی طبیعت یہی بات رکھتی ہے، جانور کی طبیعت بھی یہی چاہتی ہے، کیا کہ اپنی پرورش کرنے والے کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ خالق ساری کائنات کی پرورش فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہی محبت نہیں ہے۔ حیوان بھی اپنی پرورش کرنے والے سے محبت رکھتا ہے، تو انسان کیوں نہیں رکھتا؟ یہ نصیحت حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 15 میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت کہ شیطان آدمی سے کبھی بے فکر و لاپرواہ نہیں ہو سکتا، شیطان کبھی انسان کو چھوڑ کر نہیں رہتا، ہمیشہ اسے بہکانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ انسان سے کبھی شیطان لاپرواہ بے فکر نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جب تک کہ اس کو کافر نہ بنا لے۔ یعنی ہمیشہ شیطان کی یہی کوشش رہتی ہے مسلمان کو کافر بنا دے۔ اب غور کیجئے، مان لیجئے کہ دشمن ہمارے گھر پہ کھڑا ہے اور ہتھیار لے کے کھڑا ہے کہ کب نکلے تب مارے، تو ہم کتنے احتیاط سے باہر نکلیں گے، کتنا ڈر خوف ہوگا۔ تو جتنا ڈر خوف دروازے پہ کھڑے دشمن سے ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے شیطان سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے مسلمان کو کافر بنا دے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، نہیں بولنے کے جملے ہیں بول دیتے، اور غیروں کے تہواروں میں ان کو مبارکبادیاں دے کر ایمان اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھ رہے۔ کیا کیا طریقے ہم کو معلوم نہیں ہے، مگر افسوس کے اسی لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں بہرحال شیطان سے کبھی آدمی بے فکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان انسان سے، مسلمان سے بے فکر نہیں ہوتا، اس کو بہکانے کی، کافر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 17۔ پھر فرمایا حضرت شیخ الاسلام نے جو شخص خدا کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کیسے آتے ہیں؟ ایک تو زبان سے آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پردے اس کے اور شیطان کے درمیان ڈال دیتا ہے، یعنی شیطان اس آدمی کو دیکھ بھی نہیں سکتا جو اعوذ باللہ پڑھتا ہے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دل میں بھی وہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھی، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ کیسا یقین؟ جیسا کہ ہم گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے کے سمجھتے ہیں ہم سیو ہیں، اس سے بڑھ کر یقین اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے حصار میں ہوں، اس کی قدرت کے دائرے میں ہوں۔ اب نہ شیطان بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی پناہ میں آ جائے تو ممکن نہیں کہ شیطان تو کیا تمام عالم اس کو ضرر پہنچا سکے، ممکن نہیں کہ پورا جہاں مل کے بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ تو غور کیجئے کتنی بڑی دولت ایمان والوں کو دی گئی ہے۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 18۔ آگے لکھتے ہیں حضرت کے خالق عالم نے کارخانہ عالم کی بنیاد ہی ایسی ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں کا خالق ہے، سارے جہاں کو پیدا ہی ایسے کیا کہ اگر آدمی ذرا بھی غور کرے تو برے کاموں کو چھوڑ دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے برائی چھوٹتی نہیں، ہم برائی نہیں چھوڑ سکتے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت بنائی، کیسی اس کی قدرت ہے اور کیسا جہاں اس نے بنایا، تو یہ غور کیا جائے تو برائی خود بخود چھوٹ جائے گی۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 38۔ پھر حضرت فرماتے ہیں قرآن شریف کو جہاں دیکھیے یہی ثابت ہوگا کہ وعدہ اور عہد برابر ہو رہے ہیں، یعنی قرآن شریف پڑھنے والوں سے قرآن بار بار کہہ رہا ہے تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، تم سے عہد لیا جا رہا ہے، تم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے لیے جا رہے ہیں ہم سے۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 29۔ اور لکھا حضرت نے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب بین الخوف والرجاء ہے، یعنی اہل سنت کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ امید اس بات کی رکھتے ہیں کہ گناہوں پر بخش دے گا، خوف اس بات کا رکھتے ہیں کہ عبادت کرنے پر بھی سزا دے سکتا ہے، یہ خوف ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا رکھتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے، سزا دے، اور امید اس بات کی رکھتے ہیں کہ ہم عبادت تو کر چکے ہیں مگر کما حقہ نہیں کیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب بین الخوف والرجاء ہے، یہ بھی مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 29 میں ہے۔ حضرت نے فرمایا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایمان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ معلوم نہیں ہم کس زمرے میں ہوں گے، مطلب بے خوف نہ ہو جاؤ۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو نبی کا دامن تھام لیے، ہماری تو بخشش ہے، فرشتے کیا بگاڑیں گے، دوزخ میں ہم کیسا جا سکتے۔ یہ جو بے خوفی کی کیفیتیں حضرت فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے سرکار کا دامن تھام لیا، حضور کی ذات پر ایمان لائے تو سرکار کے حکم پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور عمل کے ساتھ یقین پایا جائے، یہ ضروری ہے۔ لیکن کبھی بے خوف اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ بے خوف ہونا، بے فکر ہونا یہ ایمان والوں کی عادت نہیں ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر ایمان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ معلوم نہیں ہم کس زمرے میں ہوں گے، جنتی کے زمرے میں ہوں گے، دوزخی کے زمرے میں ہوں گے، یہ خوف ہونا چاہیے۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 30۔ پھر حضرت فرماتے ہیں خالق عز و جل جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، حضرت یہ جو ارشادات فرما رہے ہیں 150 160 سال پہلے کے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ خالق عز و جل جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو وہاں پر نہ آلات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اسباب کی۔ رب کے بنانے میں بندوں کے بنانے میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ صانع ہے، بندہ کاریگر ہے، خالق نہیں ہے۔ تو خالق کس کو کہتے ہیں؟ وہ پروردگار، وہ ذات پاک جب کوئی چیز بناتا ہے تو اسے کسی سبب، کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں صرف مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حاضرین، اگر ہمارے لائٹ کا ایک کھٹکا بھی ڈھیلا ہو جائے تو اس کو اسکرو اور اسکرو ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر نہ وائر جڑتا ہے، نہ اسکرو سیدھا ہوتا ہے، نہ کام بنتا ہے۔ تو یہ اسباب آلات کی ضرورت ہم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جہاں بنایا، کیا فرمایا؟ کن، اے میری مخلوق ہو جا، سب ہو گئی۔
ایک مٹی کا گھڑا بنانے والا بھی پہلے مٹی لیتا ہے، چھانتا ہے، باریک بناتا ہے، گونتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد کام کرتا ہے، پھر اس کو بڑے اچھے انداز میں ڈیزائن میں لاتا ہے، اتنی محنت کے بعد میں ایک مٹی کا گھڑا بنتا ہے، پھر اسے سکھایا جاتا ہے۔ یہ سب اسباب آلات کی ضرورت بنانے کے لیے ضرورتیں انسان کی ہے، اللہ تعالیٰ سب اسباب و آلات سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ حضرت خالق کائنات کے بارے میں دے رہے ہیں، مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 34۔ پھر فرما رہے ہیں حضرت کے مرشد کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ افعال الہیہ و صفات الہیہ سے اس کو متعلق و مربوط کر دے۔ اب جیسے آج کل پیری مریدی، پیر کہتے ہیں، مرید کہتے ہیں، مرید کون ہے بھائی؟ پیر کون ہے؟ کس کو پیر کہتے ہیں؟ خاص لباس پہن لیے، بڑے بال بڑھا لیے اور بڑا امامہ پہن لیے تو مرشد بن جاتے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ پیر کا کام، مرشد کا کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو اللہ تعالیٰ کے افعال سے جوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے صفات سے جوڑ دے۔ حاضرین، اصل میں 4 باتیں ہوتی ہیں: ذات، افعال، صفات، آثار۔ ذات، صفات، افعال، آثار اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ یہ بنیاد ہے تصوف کی، علم تصوف، علم معرفت، پیری مریدی جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی بنیاد ہے۔ یہاں سے ساری باتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے سارے راستے شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرید اللہ کی ذات کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، مگر ادراک نہیں کر سکتا اللہ کی ذات کا، کما حقہ نہیں جان سکتا۔ تو پہلے ذات الہی میں گم ہو جائے، صفات الہی میں گم ہو جائے، افعال الہی میں گم ہو جائے، آثار الہی میں گم ہو جائے۔ تو افعال، آثار وغیرہ ان سے، صفات سے متعلق کر دے تو مرید کو رب کے ان صفات سے جوڑنے والا مرشد ہوتا ہے۔ اب کئی تو ایسے لوگ ہیں جن کو صفات کا پتہ ہے، نہ افعال کا پتہ ہے، نہ آثار کا پتہ ہے، یہ ہوتے کیا ہیں نہیں معلوم ہے۔ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ایک جملے میں ارشاد فرما دیے، مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 46۔ پھر حضرت فرماتے ہیں یہ انسان کی طبیعت اور اس کے جسم میں پائے جانے والے طبیعتیں، اخلاق جس کو کہتے ہیں، ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہوئے قدرت کی نشانیاں کیا ہیں یہ بتاتے ہوئے حضرت نے فرمایا، شیخ الاسلام نے، آدمی کی زندگی کا مدار 4 خلطوں پر ہے۔ اخلاط 4 جس کو کہتے ہیں، انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں، دار و مدار ان پر ہے۔ کیا ہے؟ بلغم، خون، صفرا، سودا۔ یہ 4 چیزیں انسان کے جسم میں، طبیعت میں ہوتی ہیں، بلغم، خون، صفرا، سودا۔ یہ 4 برابر ہے تو طبیعت اچھی رہتی ہے، 4 میں کسی ایک میں کمی بیشی ہو جائے تو بیماریاں ہوتی ہیں۔ آدمی بیمار یوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انسان ہو یا حیوانات ہو، ان کا جسم کی صحت کا دار و مدار یہ 4 چیزوں پہ رکھا ہے۔ پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ ان سب میں خون نہایت لطیف چیز ہے۔ خون سب سے لطیف معنی بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں احساس میں نہیں آتی ان کو لطیف کہتے ہیں۔ خون اگرچہ کہ احساس میں آتا ہے مگر وہ 4 میں سب سے زیادہ لطیف ہے، مگر خون لطیف ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ خون کے ذریعے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو پتہ چلا کہ انسان کی فطرت لطافت ہے، مگر اس کا جسم کثیف ہے۔ تو وہ کثافت یعنی جسمانیت اگر ہٹا دے تو پھر بندہ اپنی لطافت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے مل سکتا ہے۔ تو اس پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا، پھر آگے فرماتے ہیں خون مادہ حیات ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار خون پر ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے اندر خون کی کمی ہے، تو خون بڑھایا جائے، اس کے لیے دوائیں دیتے ہیں۔ مادہ حیات، حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، زندگی کا دار و مدار خون پر ہے، مگر اس میں کسی قسم کا فساد آ جاتا ہے تو وہی سم میں قاتل بن جاتا ہے۔ یعنی خون میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو خون ہی زہر بن جاتا ہے۔ اب کوئی اور زہر انسان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، خون ہی زہر بنتا ہے۔ یہاں 2 معنی ہیں، ایک تو انسان کے جسم میں پائے جانے والا خون بگڑ جائے تو وہ سم میں قاتل ہے، دوسرا اس کے ماں باپ سے یہ خون جو اس کے جسم میں منتقل ہوا وہ خراب ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائیں تو اولاد اچھی ہوگی۔ ماں باپ کی فطرت، طبیعت، خون بگڑا ہوا ہے تو اولاد کا خون اچھا کیسے ہوگا؟
اس کو درست بنانے کے لیے کیا کیا جائے، وہ تفصیلات حضرت آگے بتاتے ہیں۔ خیر، تو یہ دونوں جو اقوال بیان کیے گئے مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 52 میں ہے۔ اس کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت، اس کی ربوبیت کا ذکر کرتے ہوئے، پالن ہار پروردگار کیسا ہے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربوبیت الہی کے کرشمے بے حد و بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پالتا ہے اس کے کرشمے آپ غور کریں گے تو بے حد و بے حساب ہے۔ اور عالم تو ایک بڑی چیز ہے، یہ پوری دنیا بڑی بات ہے، صرف ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں تو عمر تمام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیسے پالتا ہے، اپنے آپ میں غور کر لو، اپنی ذات میں، عمر ختم ہو جائے گی، رب کی ربوبیت کے کرشمے ختم نہیں ہوں گے۔ اب کہاں دنیا میں ڈھونڈتے رہیں گے؟ دنیا تو اتنی بڑی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اس کے درمیان کا خلا، پھر زمین سے لے کر آسمان کے درمیان میں ہزاروں خلا، ان سب چیزوں میں نظر نہ آنے والی مخلوقات بے حساب، نظر آنے والی مخلوقات اس سے کم بے حساب۔ تو جو مخلوق نظر آتی ہے ان میں ہم غور نہ کر سکے، کہاں پوری دنیا میں غور کریں گے؟ اپنے آپ میں بھی اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 56۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات حضرت فرما رہے ہیں انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں، بہت ساری ذکر فرمائے، اس میں تفصیلات حضرت نے بحث کی ہے، تقریباً 3-4 صفحات کی بحث کی ہے حضرت نے، شیخ الاسلام نے۔ ایک لفظ حضرت کا، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے روز الست جو عہد کیا تھا وہ بھول گیا۔ یعنی عالم ارواح میں خالق کائنات نے تمام ارواح کو جمع کر کے سب سے ارشاد فرمایا الست بربکم، اے لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا، انبیاء کی ارواح، انسان کی ارواح، سب نے کہا، کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں ہے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ تو عالم ارواح میں ہم نے جو اللہ سے یہ عہد کر کے آیا تھا کہ مولا تو میرا رب ہے، اسے بھول گئے۔ دنیا میں آ کے چاول کو رب سمجھ رہے ہیں، روٹی کو رب سمجھ رہے ہیں، باپ کو رب سمجھ رہے ہیں، اور دنیا میں تنخواہ دینے والے کو رب سمجھ رہے ہیں، کوئی غالب ہے مال چھین لے گا تو اس کو رب سمجھ رہے ہیں، کوئی مال دے رہا ہے تو اس کو رب سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم الست میں کیے گئے عہد کو بھول گیا۔ حضرت یہ فرماتے ہیں مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 71 میں۔ اس کے بعد حضرت اور ایک ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ملک ہے، بے شمار نام ہے اس کے، ان میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا ملک ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، جس کا تصرف اور حکم نافذ ہو، وہ بادشاہ جس کا تصرف اور حکم نافذ ہو، جاری کر دیا جائے اور لوگ امن و آسائش میں اس کے محتاج ہوں۔ مطلب لوگوں کو امن چاہیے، آسائش چاہیے، ضرورت کی چیزیں چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے ضرورتیں ہیں، تو ان سب کے طلب کے لیے بندے جس کے محتاج ہیں اس کو ملک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ملک بھی ہے، اللہ کی صفت مالک بھی ہے۔ 2 صفتیں پروردگار کی۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک یعنی قبضہ رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ ملک بادشاہ، مالک الگ ہوتا ہے، ملک الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اور ہم اپنے طور پر مالک ہیں، جیسے آپ کے پاس کپڑے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، آپ کے پاس فون ہے، آپ اپنے فون کے مالک ہیں، آپ کے پاس زمین جائیداد ہے، آپ اپنی زمین کے مالک ہیں، لیکن ملک نہیں ہیں ہم۔ بادشاہ کو ملک کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں بادشاہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کا حکم، جس کا تصرف نافذ ہو اور لوگ اپنی ضرورتوں میں اسی کے محتاج ہوں، اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ملک۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 71۔ عبادت کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل سے ذکر کرنا اصل عبادت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ دل سے اللہ کو یاد کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اصل عبادت یاد الہی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اصل عبادت ہے، وہ دوزخ میں بھی ہوا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دوزخ میں بھی ہوا کرے گی۔ اور فرمایا کیوں؟ اللہ کو مشرکین وہاں بھی بصدق دل خوب پکاریں گے۔ کافروں کو، مشرکوں کو جب قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی آگ برداشت نہ کر پا کے اللہ کو دل سے پکاریں گے۔
تو دوزخ میں بھی لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، مگر وہاں ذکر کرنا کام نہیں آئے گا، اس لیے رب نے فرمایا یہاں ذکر کرو، وہاں سے نجات پائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم یہاں کا ذکر بھول گئے، اب بول رہے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد دیکھیں گے۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، بھائی جب تک قوت طاقت ہے، جوانی ہے، پیسہ کما لو، عبادت تو بوڑھے ہونے کے بعد بھی کر سکتے، بوڑھے ہونے کے بعد عبادت نہیں کر سکتے، بوڑھے ہونے کے بعد کہیں بھی چارہ نہیں ہے، بچے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بیوی بیزار ہے، رشتہ دار بول رہے ہیں کیا بڈھا بار بار بولتے رہتا، سب سے دھکے کھا کے اب مسجد میں آتے۔ مزاج ہے بھائی، انسان کا مزاج ہے، سب ہونے کے بعد جان دو اللہ ہی ہمارا ہے وہی بول کے آتے۔ کیا عبادت کریں گے بڑھاپے میں؟ بڑھاپے میں جب ہمارے پاؤں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہماری عقل ہمارا ساتھ نہیں دیتی، جسم ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تب کیا عبادت کریں گے؟ جب تک جسم میں قوت ہے تب تک اللہ کو خوب یاد کر لینا چاہیے۔ یہاں یاد نہیں کریں گے تو دوزخ میں جا کے یاد تو کرنا ہی پڑے گا، تو یاد تو کرنا ہی ہے، دوزخ میں جا کے کرنے کی بجائے جنت میں یاد کریں۔ بہرحال دوزخ بھی ایک ایسی جگہ ہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دراصل یاد الہی کو عبادت کہتے ہیں، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اس عالم میں خدا کی عبادت نہیں کرتے، یہاں کرنے سے کترا رہے ہیں، نماز ارے کیا پڑھتے وہی جان دو، کاروبار ہے، دعوت میں جانا ہے، رشتہ داری ہے، فلاح ہے، مصروفیتیں ہیں، تو جو لوگ یہاں خدا کی عبادت نہیں کرتے دوسرے عالم میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قید خانے کی خاصیت ہے، وہاں اللہ خوب یاد آتا ہے۔ قید خانے میں جب آدمی پڑے گا، جیل میں جائے گا یا مصیبت میں گرفتار ہوگا تو اللہ اللہ کرتا ہے، تو یہاں نہیں کریں گے، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، دوزخ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں گے، اللہ نجات دے، چھٹکارا دے، دوزخ کی آگ سے بچا، وہاں پکاریں گے۔ بہرحال حضرت نے یہ بھی لکھا ہے مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 87۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، مطلب اس سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پناہ مانگنے کے قابل شیطان کا شر ہے، نہ کہ شیطان۔ پناہ مانگنے کے قابل تو اس کا شر ہے تو شیطان ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ کیونکہ فی نفسی اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے، شیطان سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ شر کرتا ہے، اس لیے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پہلے بھی شیطان تھا، اگرچہ کہ نام اس کا کچھ اور تھا، عزازیل تھا، ابلیس تھا، جو بھی نام تھا، لیکن تھا شیطان پہلے بھی۔ شر کب آیا؟ مردود ہونے کے بعد شر آیا اس کے پاس۔ تو حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام کے شیطان سے ہمارا کیا تعلق؟ اصل تو ہم پناہ شیطان کے شر سے مانگتے ہیں، اور شر کی بنیاد شیطان سے ہے، مگر شر کہیں اور سے نہیں آتا، شر آتا شیطان سے ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نکتے کی بات حضرت نے ارشاد فرمائی مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 87۔ اس کے بعد حضرت یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اگر وہ ہمیں شر نہ پہنچائے، شیطان اگر ہم کو شر نہ پہنچائے، اور اشیاء عالم کے وہ بھی ایک شے ہوگا، جیسے زمین ایک شے ہے، آسمان ایک شے ہے، ہوا ایک شے ہے، درخت ایک شے ہے، سب اشیاء ہیں، شیطان بھی ایک شے ہے۔ لیکن ہم کو درخت سے شر نہیں پہنچتا، زمین سے شر نہیں پہنچتا، آسمان سے شر نہیں پہنچتا، ہوا سے شر نہیں پہنچتا، شر شیطان سے پہنچتا ہے۔ اس لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، یہ فرما رہے ہیں، جس سے نہ بھلائی کی امید نہ برائی کا خوف، کوئی بھی شے نہ اس سے بھلائی کی امید ہے نہ برائی کا خوف ہے۔ تو شیطان چونکہ شر لے کے آتا ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے۔ پھر فرمایا حضرت نے تمام شر اور فساد کا مبدا نفس ہے، یعنی شیطان شر بعد میں کرتا ہے، شر پایا کہاں جاتا ہے؟ نفس میں۔ اس لیے نفس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ پہلے اچھی اچھی خواہشوں میں ڈالتا ہے، مثال کے طور پر جیب میں پیسے تو اب کھانے کی عادت ڈالتا ہے، انسان کو خاص چیزیں کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ کھاتے 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 آہستہ جب پیسے نہیں ہوتے تو نوبت کیا آتی ہے؟ پیسے نہیں ہیں، اب کھانے کی عادت ہو گئی، قرضہ لیتا ہے۔ تو قرضہ لینا بری بات اس وقت ہے
جبکہ بے ضرورت ہو، ضرورتاً لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف خواہش ہے۔ نفس پہلے کھانے کی عادت ڈالا، اس کے بعد قرضے کی عادت ڈالتا ہے، قرضہ لیتے دیتے عادت ڈالتا ہے کہ قرضہ نہ دے، واپس نہ کرے۔ تو ایک چھوٹی سی خواہش ہے مگر لے جا کہاں رہا ہے؟ حرام تک لے جا رہا ہے۔ یہ نفس کا کام ہے۔ شیطان سیدھا شر لے کے آتا ہے، نفس خیر کی صورت میں شر لے کے آتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو وہ بات حضرت فرمانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام شر و فساد کا مبدا نفس ہی ہے، اس لیے کہ جتنی نفسانی خواہشیں ہیں سب اسی میں، نفس میں ہیں جتنی بھی خواہشیں ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ پہلے خواہشوں کو دباؤ، خواہش مٹائیں گے خود بخود حرام سے بھی بچیں گے، مکروہ سے بھی بچیں گے۔ مقاصد الاسلام حصہ 8 صفحہ 88 میں حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن ہماری ہی ذات میں نفس۔ ہم سمجھ رہے ہیں وہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، 200 کلومیٹر پہ ہے تو دشمن ہے، پڑوس میں ہے تو دشمن ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی ذات میں ہے، جس سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے، وہ ہے نفس۔ دور نہیں ہو سکتے اس سے، مگر ہر وقت اس پہ نظر رکھیں تو محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس پہ نظر رکھنا، اس کی خواہش کو دبانا، اس کی خواہش کو پوری نہ کرنا۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 88۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سب سے بڑا دشمن تو ہماری اپنی ذات میں ہے، وہ نفس ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر ہماری اہل و اولاد ہمارے دشمن ہیں، یعنی بیوی بچے، یہ بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس کو ہم سب سے زیادہ دوست سمجھتے اور عزیز رکھتے ہیں، بیوی بچوں کو ہم سب سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت عزیز ہے، لیکن یہ ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ کیوں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں؟ اس لیے کہ یہی بیوی بچوں کی خاطر حرام کماتے ہیں، یہی بیوی بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نماز چھوڑتے ہیں، یہی بیوی بچوں کی خاطر کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سارے دنیا کے حرام کاروبار ان کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہاں، ان دشمنوں کو دوست بنا لیا جائے، جیسے نفس کو دوست بنا لیا جائے تو وہ اپنا ساتھ ہو جاتا ہے، ایسے ہی بیوی بچے بھی اپنے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے اور کون اس کے حقیقی دشمن کون ہے، کس طریقے سے وہ حرام کاری کی طرف لے جاتے ہیں، یہ حضرت ان جملوں میں سمجھا رہے ہیں۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 88۔ اور ایک اہم بات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر شفا خانوں میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کیسی کیسی آفتوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ مطلب ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھیے، پتہ چلے گا لوگ کتنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو کیا فرمانا چاہتے ہیں حضرت؟ فرمانا چاہتے ہیں جیسے قبرستان جانے کے بعد میں موت کی یاد آتی ہے، ہاسپٹلوں میں بھی جا کر دیکھو تاکہ ہم کو ہماری حقیقت یاد آئے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بیمار نہیں ہوئے تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے اچھے ہیں، اب ہم کس پہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کس کو بھی گالی دے سکتے ہیں، جو چاہے بول سکتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں میرا کون کیا بگاڑے گا۔ جا کے دیکھو ہاسپٹلوں میں، پتہ چلے گا دل نرم ہو جائے گا۔ ایک تو دل نرم ہوگا، دوسرا انکساری کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جیسے اسے بیمار کیا مجھے بھی بیمار کر سکتا ہے۔ تو اپنی کمزوری یاد آتی ہے، اس لیے فرمایا کہ شفا خانوں میں جا کر دیکھیں۔ مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 88۔ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اس پہ یقین نہیں ہے، اس وجہ سے جھگڑے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں فلاں آدمی ایسا کیا، وہ نہیں کرتا تو ہم اچھا چلتے تھے، فلاں آدمی نے کچھ نہیں کیا، اللہ نہیں چاہتا تو وہ کیا کر سکتا۔ تو آدمی کا دل بڑا ہو جاتا ہے، معاف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی غلطی بھی کرے تو رہنے دو، کیا فرق پڑتا، وہ غلطی کرنے کی سزا وہ پالے گا، میں کیوں اس کو سزا دوں، میں اس سے ناراض کیوں ہو جاؤں۔ یہ کیفیت انسان کا دل گویا کہ دو جہاں کو اپنے دل میں سما لیتا ہے، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ
حق تعالیٰ کو جب تک منظور نہ ہوتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خیر و شر کا پہنچانا خاص اللہ کا کام ہے. نافع و ضار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دیکھیے اس کو ہم سمجھنا چاہیں کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کوئی قریبی یا ہمارے اپنے پڑوسی بے انتہا کوشش کرتے ہیں اس کو گرا دیں، اس کو بدنام کر دیں، اس کا کاروبار خراب کر دیں، اس کے بارے میں برائی پیدا کریں، مگر الحمدللہ وہ اپنے کام میں ہوتے ہیں، ہم اپنے مزے میں زندگی میں گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا کہ وہ نقصان پہنچائے. تو جب تک رب نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 89 میں حضرت نے یہ فرمایا. آگے ارشاد فرما رہے ہیں کثرت عبادت کے گھمنڈ پر انکار کیا. شیطان نے بڑی عبادتیں کیا تھا اس لیے اس کو تکبر آ گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو جب کہا گیا تو کہنے لگا کہ میں نہیں کرتا. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا، میں پہلا ہوں، آدم بعد کے ہیں، یہ کہنے لگا. تو عبادت زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کو گھمنڈ پیدا ہوا اور فرما رہے ہیں تقرب الہی سے دور پھینکا گیا. یعنی بندہ عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے مگر تکبر کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، تو عبادت نہ کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو سمجھایا جا سکتا، اس کو بتایا جا سکتا، اس کو نصیحت کی جا سکتی، مگر یہ نہیں سمجھنا کہ ارے یہ آدمی منحوس ہے عبادت نہیں کرتا. ہم عبادت کر کے بھی دور ہو سکتے ہیں اگر یہ تکبر آ جائے. شیطان کے دور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ گھمنڈی. حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام کے اس سے بچو، اور اسی وجہ سے اس کا نام شیطان ٹھہرا. شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ جو دور ہو جاتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور. تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اپنی گھمنڈی تکبر کی وجہ سے. مقاصد الاسلام جلد 8 صفحہ 92 میں ہے. اور حاضرین حضرت یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں شیطان جس طرح بت پرستی پر لگاتا ہے، جیسے دنیا میں کئی لوگ ہیں پتھر، ہوا وغیرہ کتنی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو حضرت فرما رہے ہیں شیطان جس طرح بت پرستی پر لگاتا ہے ہوا پرستی پر بھی لگاتا ہے. ہوا پرستی مطلب خواہش، اپنی خواہش کو پوری کرنا. آدمی اپنی خواہش کو پوری کرتے 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 یہاں تک پہنچتا ہے کہ بت پرست ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں آیا من اتخذ الہہ ہوا. وہ آدمی کتنا بدتر ہے جس نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا. دیکھیے جو لوگ پتھر کو پوجتے ہیں پتھر ان کا خدا سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہوا کو پوجتے ہیں ہوا کو خدا سمجھتے ہیں، طاقتور کو پوجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ طاقتور خدا ہے. ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ خواہش کے. تو خواہش کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں. ہر ایک جس کو چاہتا ہے اس کو خدا سمجھتا ہے، ہم خواہش کو چاہتے ہیں، خواہش کے بندے ہو گئے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ خواہش پرستی بت پرستی سے بدتر ہے. جو بت پرستی سے بھی بدتر ہے خواہش پرستی. اسی لیے اولیاء اللہ بزرگان دین جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں اپنی خواہش ختم کر دو، خواہش پوری کرنا چھوڑ دو. یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت نے نصیحت یہ بھی فرمائی مقاصد الاسلام حصہ 8 صفحہ 103 میں. حاضرین انسان کی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس میں فی نفسی ہی برائی نہیں ہے، برائی آتی ہے. ایک مثال دے کر حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا وہ بری نہیں ہو سکتی، کیونکہ برائی اور بھلائی با اعتبار آثار و لوازم کے ہوا کرتی ہے. حالات کی وجہ سے برائی بھلائی آتی ہے. فی نفسی ہی کوئی چیز بری، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان فی نفسی برا نہیں ہے. بت پرستی کرے تو برا ہے، ایمان لائے تو اچھا ہے. جھوٹ بولے تو برا ہے، سچ بولے تو اچھا ہے. خیر کی بات کرے تو اچھا ہے اور دھوکے کی بات کرے جھوٹ کہے تو برا ہے. فی نفسی ہی انسان برا نہیں ہے، انسان کے اندر آنے والی عادتیں بری ہوتی ہیں. مثال دے کر حضرت فرما رہے ہیں دیکھیے کہ آگ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے. آگ اگر وہ کسی کو جلا دے تو آدمی ضرور کہے گا کہ کتنی بری چیز ہے، مگر وہی آگ کھانا پکا دے کتنی اچھی چیز ہے.
تو آگ فی نفسی ہی بری نہیں ہے، اللہ کی مخلوق فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی، اس میں خیر و شر آنے کی وجہ سے بری ہوتی ہے۔ یہ انتہائی گہری باتیں ہیں جو حضرت شیخ الاسلام نے لکھی اپنی کتابوں میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، خالق کائنات پر اعتقاد پختہ ہوتا ہے۔ خیر تو حاضرین، حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کچھ نصیحتیں فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، یعنی جو عقل مند ہے وہی اللہ کو پہچانتا ہے۔ آج کل ہم کس کو سمجھ رہے ہیں بھائی عقل مند؟ پلین بنا لیا بڑا عقل مند ہے، فون بنا لیا بڑا عقل مند ہے، اور فون میں استعمال ہونے والا سم بنا لیا کتنا بڑا عقل مند ہے، ہواؤں میں اڑنے لگا بڑا عقل مند ہے، چاند پر چلا گیا عقل مند ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے مولا کو پہچانے، وہ زمین آسمان سورج چاند ستارے سب میں گھس رہا ہے، بلوں میں چھوٹے چھوٹے بلوں میں گھس رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہا ہے تو کہے گا عقل مند ہے؟ اس لیے حاضرین اکثر میں بات عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا عقل مند دنیا میں مسلمان ہے، مسلمان سے بڑھ کے کوئی عقل مند نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے مالک کو جانتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اب باقی نہیں کیا کر رہا مسلمان، کچھ کرے نہ کرے، رب نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ تو کر رہا ہے۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کر رہے ہیں، نماز کا حکم دیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کا حکم دیا پڑھ رہے ہیں، روزے کا حکم فرمایا روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا، اسی کو یکتا بے مثال لاجواب خالق کائنات رزاق کل جانتے، اور کیا چاہیے؟ ہم سے بڑا عقل مند کوئی بھی نہیں ہے، ساری مخلوقات کو پہچانتا ہے، خالق کو نہیں پہچانتا، یہ کیسا عقل مند ہے؟ اور مسلمان خالق کو جانتا ہے اگرچہ کہ پوری مخلوق کو نہ جانے، جاننا چاہیے مگر نہ جانے تو بھی وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں عقل سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کی مرضیات کو دریافت کر کے دارین کے منافع حاصل کرتا ہے، یعنی یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے، جس کام سے رب ناراض ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، جس سے راضی ہے اس کو اختیار کرتا ہے تاکہ دنیا میں بھی نفع ملے آخرت میں بھی نفع ملے۔ یہ نصیحت حضرت فرما رہے ہیں مقاصد الاسلام جلد 2 صفحہ 2 میں، اور یہ بھی فرماتے ہیں بے وقوف کا کام نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی عمدہ نتیجہ نکال سکیں، کوئی چیز دیکھنے کے بعد بے وقوف آدمی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکالتا۔ مثال کے طور پر حاضرین، اگر ہم کھیتی میں سرسراہٹ کی آواز آئے، بے وقوف کہتا ہے ہوا چلی ہوں گی، عقل مند کہتا ہے ہو سکتا کوئی زہریلا کیڑا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے۔ تو بے وقوف کا کام نہیں ہے کہ کوئی چیز دیکھے تو اس سے اچھا نتیجہ نکالے، وہ تو صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے ہیں، صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے ہیں، یعنی جانور کو تمیز نہیں ہوتی اس سے کس چیز سے اس کو فائدہ ہے کس چیز سے اس کو نقصان ہے، مگر مومن جب دیکھتا ہے آسمان کو بلا ستون کھڑا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا خالق پروردگار ہے، دیکھتا ہے زمین کو کہ اس کے اندر سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، اور وہ بھی وہ پانی جو اس کی پیاس بجھا دے ساری مخلوقات کی، اور کھیتیوں کو اگائے، ہریالی پیدا کرے، اس سے پھل پھول نکلے، لوگوں کی غذاؤں کا ذریعہ بنے، وہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو مومن دیکھتا ہے تو اچھا نتیجہ نکالتا ہے، اور بے وقوف دیکھتے ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکالتے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن دنیا کی سینریز پہ نہیں مرتا، وہ ان اچھی خوشنما چیزوں کے پیچھے خالق کائنات کو اس کی قدرت دیکھ کر اس پہ ایمان لاتا ہے اور اپنا ایمان تازہ کرتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن کے دیکھنے میں اور کافر کے دیکھنے میں۔ تو بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ مقاصد الاسلام میں آپ نے فرمایا جلد 2 صفحہ 3 میں، اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان خدا تعالیٰ کو مختلف طریقوں سے ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی عادت ہے ہر حال میں اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، کیسے؟ جس سے ان کے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے حاضرین قرضے کا بار ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، کوشش کر رہا ہے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ جو آدمی نا امید ہوتا ہے، قرضہ کا بار سر پہ ہے مثال کے طور پر، اور قرضہ دینے والا اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا۔ نا امید جب کوئی آدمی ہوتا ہے معاذ اللہ خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ نا امید جب کوئی آدمی ہو جاتا ہے تو غیروں سے قرضہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے،
اور نا امید جب کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس کی امید مخلوق پہ رہتی ہے، مگر بندہ جب اللہ سے امید لگائے وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بوجھ میری مصیبت ٹال دے گا۔ وہ کامل یقین جو دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اصل ایمان ہے، وہ اصل یقین ہے، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو مختلف طریقوں سے ہر حال میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایمان میں یقین اور ایمان میں یقین نہ ہونے دونوں میں فرق ہے۔ دشمن سامنے ہے، شیر سامنے ہے، تو اگر خوف ہے اس شیر کا یا تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا یا پھر اس کے ہاتھ میں ہتھیار ڈال دے گا سامنے، لیکن مومن ہو تو فوراً کہتا ہے، جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شیر سامنے آیا حملہ کرنے کو آتا ہے، حضرت فوراً کہتے ہیں کہ اے شیر رک جا، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حبیب کا غلام ہوں۔ حملہ کرنے والا شیر بھی رک جاتا ہے، حدیث پاک ہے۔ ان کو یقین تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام لینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، اس لیے انہوں نے رسول کا نام لیا۔ وہ کیفیت اگر دل میں ہے تو واقعتاً اس طریقے سے ہما وقت بندہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا جس سے دل میں اطمینان ہو۔ آج اطمینان نہیں ہے لوگوں کو، اسی لیے بیتوکی باتیں، بات میں پریشانی، کیا ہوا بولے تو پریشان ہے، پریشان۔ اتنا کیوں پریشان ہو رہا بھائی؟ کوئی ترقی کرا تو پریشان، کوئی ڈوبا تو پریشان، کوئی سامنے آیا تو پریشان، کوئی نہیں دکھا تو پریشان، اور ہر بات میں لے کر پریشان، کل کے لیے پریشان، آج کے لیے پریشان، بال بچوں کے لیے پریشان۔ اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا دیتا ہے۔ کوئی کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، سست کاہل بن کے بیٹھ جا رہا ہے، اور ہر بات میں ایک فکر، ایسا کرے تو یہ ہوتا شاید، ایسا کرے تو وہ ہوتا شاید، میں ادھر گیا تو یہ ہوتا شاید۔ وہ شاید میں جو ہے پوری زندگی برباد۔ یہ بیماری عام ہو چکی، اس کا واحد علاج ہے اللہ کی ذات پہ یقین، خالق کائنات پہ یقین رکھیے، پھر دیکھیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا نام یقین نہیں ہے، کامل یقین رکھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے اللہ کی ذات پہ یقین۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پہ حاضرین زمین پر قدم رکھتے ہیں تو کبھی شک ہوتا ہے ڈوب جائیں گے؟ نہیں ہوتا، قدم آگے بڑھا رہے ہیں مگر یقین ہے کہ زمین نہیں ڈوبوتی، کیونکہ تجربہ ہے۔ پانی پر قدم رکھیں گے تو ڈر ہونے لگتا ہے، تو پانی پر قدم رکھ کے بھی یہ یقین ہو کہ رب چاہے تو ڈوبیں گے، نہیں تو نہیں ڈوبیں گے۔ وہ کیفیت جب جو پیدا ہوتی ہے وہ ہر وقت ہو، یہ کیفیت کو کامل ایمان کہتے ہیں۔ تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ مقاصد الاسلام جلد 2 صفحہ 21 میں حضرت نے فرمایا۔ اور ایک اہم بات صحابہ کرام کے دور میں، حاضرین غزوہ بدر کی بات ہے، 313 مسلمان 1000 مسلمانوں پر بھاری، احد میں 1000 مسلمان 2 یا 3000 کفار پہ بھاری۔ ہر وقت دیکھیے صحابہ کرام کی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں کفار سے، مشرکین سے، ہر میدان میں صحابہ کرام غالب، مگر تعداد کم، ہتھیار کم، غلہ کم، ہر اعتبار سے کمزور۔ ان کو کامیابی کیوں ملی؟ وہ وجہ حضرت بیان فرما رہے ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقاصد الاسلام کے حصے 2 صفحہ 27 میں، اسلامی فتوحات فقط شجاعت یا تدبیروں سے نہیں ہوئی، یعنی اسلام کی جتنی بھی کامیابیاں ہوئی ہیں بہادری یا پھر تدبیر، یعنی ہوشیاری، وقت سے پہلے کوئی کام کرنا، تو ہوشیاری یا پھر صرف بہادری سے کامیابی نہیں ہوئی، پھر کس سے ہوئی؟ بلکہ یہ برکت اور تائید اس ذکر الہی کی تھی جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ یعنی میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان اور دل میں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ اب نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، مسلح پر بیٹھنے والا، مسجد میں بیٹھنے والا ملا، اس کی وجہ سے کیا کامیابی مل سکتی؟ صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس وجہ سے کامیابی ملی۔ اگر وہ میدان جنگ میں ہوتے، رب کا ذکر نہ کرتے تو کامیابی نہیں ملتی تھی۔ دار و مدار ساری کامیابی کا ذکر الہی۔ ذکر الہی کا مطلب صرف تسبیح کے دانے ہٹانا نہیں ہے، دل کو اللہ کی یاد میں لگانا ہے۔ اب بعض لوگ تسبیح پڑھتے رہتے، باتیں بھی جاری ہیں، تسبیح کے دانے بھی جاری ہیں،
ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی ہٹ رہے ہیں، یہ کیسی تسبیح ہے؟ رب کو یاد کرے تو ایسا کرنا کہ تسبیح کا دانہ بھی ناز کرنا. جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک کتاب میں، تفصیلات بہت رہے، میں عرض کر رہا تھا 80 تقریباً حضرت کے اقوال ہیں جو میں لے کر آیا تھا. خیر، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک بزرگ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اتنا ذکر کرتے کہ آپ کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے وہ بھی گویا اس میں حیات آ چکی تھی. تسبیح میں حیات آ چکی تھی، تسبیح کے دانوں میں، اس لیے ذکر کرتے کرتے ہٹ جاتا ہے. ایک ایک تسبیح وہ بھی پڑھنے لگتا ہے. تو تسبیح پڑھنے والا جب سو جاتا ہے تو دانا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. بہرحال حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اہم اقوال تھے. آنے والے جمعہ کے دن حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بعد نماز عصر سے اہتمام جامع نظامیہ میں کیا جاتا ہے. آپ حضرات ضرور جائیے، تشریف لے جائیے، زیارت کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے حضرت کے پاس. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بزرگان دین کے پاس زیارت کرنا ہے. تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ زیارت کرنے سے پہلے جہاں سے ہم نکل رہے ہیں وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں. وہ نماز کا ثواب وہ صاحب مزار کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں تو ان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں آدمی آ رہا ہے. تو وہ تحفہ ہمارا قبول کر کے اللہ کے دربار میں ہمارے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. تو تبھی سے ہمارا کنیکشن شروع ہو جاتا ہے، تعلق شروع ہو جاتا ہے. پھر جب جائیں گے تو ماشاءاللہ کیا انعام و اکرام ہوگا. اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بزرگوں کے پاس جب زیارت کے لیے جاؤ تو ذکر کرو جتنا کرنا ہے. ذکر کرنے کے بعد کچھ دیر خاموش بھی رہ جاؤ کہ صاحب مزار اور تمہارے درمیان میں جو نورانی پردہ حائل ہے ذکر کی وجہ سے، تو وہ ہٹ جاتا ہے جب ذکر نہیں کریں گے. ذکر تو کریں، قرآن پڑھیں، سب کچھ کریں، مگر کچھ دیر خاموش بھی بیٹھے رہے. جب خاموش بیٹھیں گے تب نورانی حجاب ہٹے گا، صاحب مزار تمہیں دیکھیں گے. ان کی نظر پڑنا معمولی بات ہے. کون سی نظر ہے جناب؟ عالم برزخ میں جو آنکھوں نے رب کے جلوے دیکھے، وصال کے بعد اللہ کی قربت میں جو آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ آنکھوں کی روشنی ہم پہ پڑتی ہے. زیارت کرنے کا مطلب ایک شو پٹ اپ نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے، یوں گئے پھرے کر لیے. زیارت کرو بولے تو تماشے کر رہا ہے، گیا سجدہ مارا، یہاں گیا طواف کرا، وہاں گیا، کیا تماشے کر رہے ہیں بھائی؟ بزرگوں کے طریقے پہ چلو بھائی. جاہلوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. بزرگوں کا حکم بزرگوں کا ہے، بزرگوں کی زیارت کرو، تو حکم تو بزرگوں کا مان رہے ہیں، طریقہ جاہلوں کا اختیار کر رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم کیسا کر رہے ہیں؟ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم کو دعوت دی گئی، عالیشان دستر سجایا گیا، خوب قسم کے کھانے رکھے گئے، مگر ہم پلیٹ میں کم دستر پہ زیادہ ڈال رہے ہیں، گرا رہے ہیں کھانا. تو وہ کھلانے والا بھی بولا کتنا بدتمیز آدمی ہے، کھانا نہیں آتا. تو ہمارا حال ویسے ہی ہے. ہم زیارت کو جا رہے ہیں مگر جاہلوں کے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ سجدے کرنا، یہ ناڑے بننا، یہ خفل لگانا مزاروں پر، اور پھر وہ طواف کرنا، یہ سب حرام ہے، حرام ناجائز کام ہے. یہ قفلوں کا اور یہ ناڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں لگاتے نہیں معلوم. شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کو یاد نہیں رہتا، میں بندہ تو یاد آتا. نعوذ باللہ. اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں اللہ والوں کو، نعوذ باللہ. اتنا کمزور یقین ہے تو ہم جاتے کیوں بھائی؟ ہم نکلنے سے پہلے ہم کو جانتے ہیں وہ، اور تمہاری منت، تمہاری مراد، تمہارا کیا ہے وہ یاد دلانے کو ناڑا باندھتے. لا حول ولا قوت. جاہلانہ رسوم ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا. نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. جاہلان شروع کرے طریقہ، اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. مزارات کی زیارت کرنے کا مسنون مستحب طریقہ یہ ناڑا تھا. کیا بتائیے آپ؟ وہ کیوں نہیں باندھے؟ یہ سب جاہلانہ رسوم ہے. ہم کو طریقے سے ہٹانے کے لیے شیطانی وسوسے. بزرگوں کی خدمت میں ایسے جانا کہ ہم کو دیکھ کے وہ بھی خوش ہو جانا، تو پھر کمال ہوگا ماشاءاللہ. ان کی طرف سے نعمتیں بھی زیادہ ملیں گی. خیر، تو نماز پڑھیں، اس کا نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ بزرگ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ ہے. پھر حضرت کی توجہ ہو جائے گی. وہاں جانے کے بعد میں تلاوت قرآن وغیرہ کریں، درود پڑھیں، ذکر کریں. اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہیں. خاموش رہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نورانی حجاب، نورانی پردہ جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور حضرت ہم کو دیکھنے لگتے ہیں. جیسے ایک باپ بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے،
اللہ کا ولی اللہ کے بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اتنے فتنوں کے دور میں بھی یہ مسلمان اپنا ایمان حفاظت رکھ کے آیا ہے، اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ کتنے فتنوں کا دور ہے ہم کو اندازہ نہیں ہے، ابھی ہوگا چند دنوں کے بعد اندازہ، یہ فتنوں کا دور پھر بھی ایمان سلامت۔ تو یہ اس بات پر وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ مومن یہ فتنوں میں اپنا ایمان بچا کر آیا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، تفصیلات تو بہت ساری ہیں، حضرت کا تذکرہ ہے، چند باتیں ہم نے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت کی سیرت پاک کے کچھ خاص پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے دامن میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، ان کی خاص رحمتوں سے ہم کو سرفراز فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔